اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک کائنات، تیری ذات اقدس سے ایک ہی چیز چاہتا ہوں، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو متحد کر دے، ان کو ہدایت دے، ہم سب کو یکجان کر دے، یک قالب کر دے، ہمیں کامیابی دے دے، ہمیں غیروں کے شر سے محفوظ رکھ، شیطان کی شیطانیت سے ہمیں بچا لے۔ میں آج جو ہے ایک واقعہ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے پیش آنے والا یہ واقعہ جو ہے یہ فیصل آباد میں ایک میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ بچی جو ہے، اس کے ساتھ ایک درندے نے زیادتی کی، اور زیادتی اپنی بیٹی کے سامنے اس کو مارا پیٹا۔ اس کی بیٹی بھی مبینہ طور پہ اس میں شامل ہے۔ نہ اس بیٹی کو عقل آئی کہ یہ لڑکی میرے جیسی ہے، میری بہنوں جیسی ہے، نہ اس خنزیر کو مارنے والے کو یہ احساس ہوا کہ یہ ساتھ جو کھڑی ہوئی ہے میری بیٹی ہے اور اس کی ہم عمر بچی ہے۔ یہ اس کے بالکل رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے۔ اس کے اندر شیطان گھسا ہوا تھا، اس کو پیسے کا غرور تھا۔ ایسا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بہت ساری ویڈیوز اس واقعے پہ آ چکے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس چیز پہ آواز اٹھائی ہے، بہت سارے معاملات کیے ہیں، لیکن میرا کچھ تھوڑا سا ٹاپک ہی الگ ہے۔ بے شک اس کا تعلق میرے قبیلے سے بتایا جاتا ہے، میں بھی عوان ہوں، لیکن نہیں، میں بحیثیت انسان بات کرتا ہوتا ہوں۔ بحیثیت انسانیت کی جتنی بھی تذلیل ہو سکتی ہے، اس شخص نے اس وقت کی ایک ہوا کی بیٹی کو جب اس نے مارا پیٹا، بے عزت کیا، اس کے بال کاٹے، اس سے تلوے چٹوائے، اس سے جوتوں کی جو ہے وہ چٹوائے، جوتے چٹوائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے معاشرے میں قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا ہے۔ امیر کے لیے قانون الگ ہے، غریب کے لیے قانون الگ ہے۔ اگر ایسا ہو کہ امیر کو یہ پتہ ہو کہ تھانے دار صاحب نے، چھوٹے تھانے دار صاحب نے، بڑے تھانے دار صاحب نے مجھے بھی لٹا کے جوتے مارنے ہیں، مجھے بھی الٹا لٹکانا ہے، تو یقین کریں یہ کبھی جرت نہ کریں، کیونکہ ان کو جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی جو ہے نا، بہت بڑی جو بدنصیبی ہے وہ یہ چلتی ہے۔ اس کا نام بتایا جا رہا ہے شیخ دانش۔ آپ یقین کریں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جب اس کو پکڑ کے پولیس لائی ہوگی متعلقہ ایس ایچ او کے پاس، یا متعلقہ جو تفتیش ہوگا اس نے اس کو کہا ہوگا شیخ صاحب تشریف رکھیں، شیخ صاحب بیٹھیں، اس حرامی آدمی کو جب اگر ایسا پروٹوکول دیا جائے گا تو اس جیسے کئی اور شیطان دیکھ کے کتنا آگے بڑھیں گے، اور کتنے شیطانوں نے اس کا ساتھ دیا ہوگا، یہ بھی ذرا سوچئے۔ آج شہباز گل کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایشو بنا ہوا ہے کہ شہباز گل کو تشدد کیا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ ایک پارٹی کا بڑا رکن ہے، اس کا نام ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بھی عام ہے۔ کیا ایسا تذکرہ کبھی آپ نے کسی تھانے میں حوالات میں بند کسی غریب آدمی کے بچے کا دیکھا ہے جس کو بے گناہ پولیس پکڑ کے لے گئی ہو؟ کبھی اس کا تذکرہ بھی دیکھا ہے جس کو پولیس مقابلے میں جعلی طریقے سے مار دیا گیا ہو؟ ماورائے عدالت کتنے قتل ہوتے ہیں، پولیس کتنے لوگوں کو مارتی ہے، کبھی ان کا بھی آپ نے ذکر سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے کہ ذکر کرنے کے لیے یا ذکر سنانے کے لیے آپ کے پاس رتبہ ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، عہدہ ہونا چاہیے، تب آپ کی آواز جو ہے آپ کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ یہی حالت جو ہے اس خدیجہ کی ہے۔ اس خدیجہ کا جو ملزم ہے وہ بااثر ہے، پیسے والا ہے۔ سنا ہے کہ اس کے جب ریڈ کیا گیا تو 60 بوتلیں شراب کی نکلی، جدید اسلحہ نکلا اس کے گھر سے۔ اس کے کتنا وہ بھیانک چہرہ ہوگا، کتنا وہ غلط آدمی ہوگا، کتنا وہ عیاش ہوگا، کتنا اوباش ہوگا وہ، لیکن ہمارا قانون اس کے لیے بہت ساری راہیں نکال دے گا۔ وکلا، ابھی تو میں نے سنا ہے کہ کوئی وکیل ان کا کیس لڑنے کے لیے اس کا جو ہے وہ تیار نہیں ہے، لیکن ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو جتنا بھی اس کو پروٹوکول اس پورے پروسیجر میں ملنا ہے، پھر جیل کے اندر اس کو جو پروٹوکول ملنا ہے، کیا عام آدمی کو ملتا ہے؟ یہی ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ جتنے سیاستدان جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں، یا جن سیاستدانوں کو جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوتی ہیں اور ان کے جو مقدمات ہیں ان کی تفتیش ہوتی ہے، اگر وہ اسی پیرامیٹرز پہ کی جائے جس طرح کہ پولیس والے جو ہے گلی محلے سے ایک
ملزم کو پکڑتے ہیں اور مار مار کے اس کو جھوٹے کو بھی سچا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایسے سیاستدانوں ایسے لیڈرز کو ایسے ہی جوتے پڑیں, آپ یقین کریں ہمارا ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے انہیں پتہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑی اذیت کیا دینی ہے, سونے نہیں دیں گے. جب ایک ملزم کے کمرے میں صوفہ پڑا ہوگا, ٹی وی لگا ہوگا, اس کو اخبار دیا جا رہا ہوگا, نوکر ہوگا, ارکارا ہوگا, گھر سے کھانا مل رہا ہوگا, اے سی لگا ہوگا, تو اس کو کیا تکلیف ہے؟ بٹھائے نا اس کو بھی زمین پہ جیسے عام ملزم کو بٹھاتے ہیں. میری اسی ویڈیو میں میں نہ صرف خدیجہ کی ویڈیو شیئر کروں گا, بلکہ میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے کی ایک ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی تھی کراچی سے, میں وہ بھی شیئر کروں گا, جس میں ایک بچہ ہے, معصوم بچہ ہے, پولیس والا اسے تفتیش کر رہا ہے. اس طرح کی تفتیش کبھی کسی بڑے سے ہو, ان اوباشوں سے ہو, شیخ دانش جیسے درندوں کی ہو. یہ جو مولوی پکڑے گئے ہیں, جو بہت سارے معاملات دب چکے ہوئے ہیں, وہ قصہ پارینہ بن چکا ہوا ہے. مدارس کے ملا کرام جو ہیں, انہوں نے جنسی زیادتی کا نشانہ لڑکوں کو بنایا. اگر ان سب لوگوں کی تفتیش اور ان سب لوگوں کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو ایک عام آدمی کے ساتھ پولیس کرتی ہے, ایک اس آدمی کے ساتھ جس کے پیچھے پیسے لانے والا کوئی نہیں ہوتا, جس کے پیچھے صرف ایک بوڑھی ماں, ایک بوڑھا باپ, یا ایک بے روزگار بھائی جو ہے وہ صرف کپڑے اٹھا کے آ رہا تھا اور ترلے کر رہا تھا, میرے بھائی کے کپڑے بدلوا دے, بڑے گندے ہیں. اگر ان لوگوں کو ایسی اذیت دی جائے, ایسا کیا جائے, ایسے ملزموں کے ساتھ, ایسے لیڈرز کے ساتھ جو ہمارے اعتماد کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, جو ہماری جو اعتماد ہے اس کو خراب کرتے ہیں, ہمارے ووٹوں کا سودا کرتے ہیں, اگر ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا جائے, میں دعوے سے کہتا ہوں خدا کی قسم ہمارے معاشرے میں سے جرم ختم ہو جائے گا. ان لوگوں کی کوئی وہ نہیں ہوتے, پاؤں نہیں ہوتے, یہ بڑے بزدل لوگ ہوتے ہیں. یہ صرف لوگوں کو مرواتے ہیں پیسے کے سر پہ, اختیارات کے سر پہ مروا دیتے ہیں, لیکن ان کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں. ان کو یہ بڑی خوفزدہ زندگی گزارتے ہیں, پوری نیند بھی نہیں سوتے ہیں. لیکن اگر پولیس اس بچے جیسی یہ ابھی ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا, جیسی پولیس اس سے تفتیش کر رہی ہے, ایسی تفتیش شیخ دانش سے ہو, دیگر جو بڑے بڑے ملزمان ہیں, جو بڑے بڑے کام کر کے اندر پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کے پاس اربوں روپے ہیں اور ان کو پروٹیکشن دینے والا قانون ان کے گھر کی باندھی ہے, اگر ان کی تفتیش بھی ایسے ہو, معاشرے میں امن ہو جائے گا. اللہ پاک ہمارے معاشرے کو ایسے درندوں, ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھے. میرے مالک, میرے خالق, آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں, اللہ پاک ہم پہ رحم کرے. یہ ہماری جو حرکتیں موجودہ دور میں ہم لوگ جو چل رہے ہیں, ہم رحم کے قابل نہیں ہیں, کیونکہ ہم تو اپنی اپنی جگہ پہ جس کا جتنا جلد کرتا ہے, جتنا اس کا اختیار ہوتا ہے, وہ خدا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں سے التماس کرنے کی, اپنے معاشرے سے, اپنے بہن بھائیوں سے مخاطب ہونے کی, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, ہم ایسے معاملات کا جو ہے سرکوبی کرنے والوں کا ساتھ دیں, ایسے معاملات کو خراب کرنے والوں کو جو ہے حوصلہ افزائی نہ کریں. کیوں؟ ہمارے گھروں میں بیٹیاں بہنیں ہیں, ہم بھی انسان ہیں, اور ایک انسان کے طور پہ سوچنا ہمارا فرض ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے, اور ایسے درندہ صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, اور ہمارے عدالتوں کے اعلیٰ جو عدلیہ ہے, جو وہاں پہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اچھے فیصلے کرنے کی بہادری نصیب فرمائے, تاکہ ہمارے معاشرے میں سے جرائم جو ہیں اس طرح کی غلط سے ختم ہو جائیں. جزاک اللہ.